سارے علماء بیٹھے محبت سے پڑھیے، کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے اور اس کے رسول کے ساتھ۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی آزمائش امتحان پھر بھی رب کی رضا میں راضی ہے، تو جو رب کی رضا میں راضی ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے میں پھر اس پہ راضی ہو جاتا ہوں۔ اور حضرات محترم، ہمارا تو شیوا بن چکا ہے، ہماری تو عادت بن چکی ہے کہ ہم جب تک کسی کو تکلیف نہ دیں ہمارا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا، ہم جب تک کسی کو دکھ نہ دیں ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، ہم جب تک کسی کی غیبت نہ کریں ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، جب تک ہم کسی کی برائی نہ بیان کریں ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ حالانکہ قرآن کہتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے مردہ بھائی کا گوشت رکھا جائے وہ اسے کھائے؟ ہرگز پسند نہیں کرے گا۔ ہمارا یہ شیوا بن چکا ہے، ہماری عادت بن چکی ہے۔ حالانکہ میرے لجپال نبی کریم نے فرمایا جو بندہ کسی بندے کی غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 3 ہفتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے نا، امام الانبیاء نے فرمایا جو بندہ کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہے پہلے اس کے اوپر یہ آفت آتی ہے کہ اس کی کوئی نیکی ہی قبول ہی نہیں ہوتی، پھر فرمایا دوسری اس کے اوپر یہ آفت آتی ہے کہ اس کی کوئی دوا ہی قبول نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، نمازیں پڑھتے ہیں نمازیں بھی قبول نہیں ہو رہی، ہمارا دل ہی نہیں لگ رہا، کیونکہ ہمارے معاشرے کا، ہمارے گاؤں والوں کا، عورتوں کا اور بزرگوں کا، نوجوانوں کا یہ عادت بن چکی ہے جب تک دوسرے کو تکلیف نہ دے ہمیں چین ہی نہیں آتا۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے اس کے لیے گناہوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، گناہوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، میں اس لیے آپ کے لیے اصلاحی بات کرتا ہوں تاکہ کوئی ایک بات اس محفل میں ایک بندہ بھی عمل کر لے اور قاری الرحمن صاحب کے دادا دادی جان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ یہاں محفل کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ویسے، یہ محفل کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ آج دیکھیں یار، پہلے تو عورتیں جو ہے نا وہ بیٹھ کے غیبت کرتے، آج مردوں کا بھی یہ حال ہو گیا، اور ہمارے، میں جانتا ہوں ہمارے گاؤں کا تو حال ہی یہ ہے، جب تک ہم کسی کے پیٹھ پیچھے باتیں نہ کریں تو ہمیں تو چین ہی نہیں۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ لیکن حضرات محترم آج اس محفل سے یہ عہد لے کے جائیں کہ اس کے بعد ہم نے غیبت نہیں کرنی، چغل خوری نہیں کرنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چغل خوری کرتا ہے فرمایا اللہ اسے جنت میں داخل نہیں کرنا، اور قیامت کا دن ہوگا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ یا رسول اللہ وہ جس کے پاس پیسے روپیہ نہ ہو، مال نہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں حقیقی مفلس وہ ہے قیامت کا دن آئے گا بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، بہت ساری اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، زکوٰۃ ہوگی، حج ہوگی، عمریں ہوگی، نمازیں ہوگی، صدقہ خیرات ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اس نے لوگوں کے حقوق ادا نہ کیا۔ اس وقت عدل انصاف کا وقت ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا۔ ایک بندہ آئے گا یا اللہ اس نے مجھے مارا ہے، دوسرا آئے گا یا اللہ اس نے میرا دل دکھایا ہے، تیسرا آئے گا یا اللہ اس نے میری عزت لوٹی ہے، چوتھا آئے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی ہے، میری چغل خوری کی ہے۔ ہر کوئی آئے گا حتیٰ کہ اللہ فرمائے گا اس کے پاس بہت سارے نیکیوں کا ڈھیر ہے، لہٰذا تم اس کی نیکیاں لیتے جاؤ، نیکیاں لیتے جاؤ حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بندے ابھی بھی موجود ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں نمازیں بھی پڑھتا تھا، عمرے بھی کرتا تھا، حج بھی کرتا تھا، صدقہ و خیرات بھی کرتا تھا، لیکن ساتھ پڑوسیوں کو تکلیف بھی دیتا تھا، ساتھ غیبت بھی کرتا تھا، چغل خوری بھی کرتا تھا، حرام مال بھی کھاتا تھا۔ یہ وجہ ہوگی، اور قیامت کے دن جب اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی بندے آتے رہیں گے، اللہ فرمائے گا اب ایسے کرو
اپنے جو گناہ ہیں اس کے پاس رکھ دے گا۔ اب یہ ہوگا کہ اس کے پاس نیکیوں کے بجائے گناہوں کے ڈھیر لگ جائیں۔ جب سرے محشر وہ پوچھے گا خدا، کیا جواب دو گے تم خدا کے سامنے؟ اس وقت کو یاد کرو، قیامت کا دن بڑا سخت قسم کا منظر ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ابو ہریرہ؟ ہم حضور کے ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں اور حضور کے ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ کون ہے جنہیں سب سے زیادہ میرے آقا کی حدیثیں یاد ہیں؟ کسی نے کیا خوب کہا کہ حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ، حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ، حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ حدیث نبوی کی بات کی تو نے کچھ ایسی تابیداری، حدیث نبوی کے بعد کی تو نے کچھ ایسی پیرداری کہ آل ابلیس کو نہیں تم کبھی گوارا ابو ہریرہ۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو زیادہ پسند کرتا ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو، جو سب سے زیادہ نرم مزاج والا ہو۔ اللہ اسے پسند کرتا ہے جو لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے والا ہو، اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا ناپسند کسے کرتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا چغلی کرنے والا اللہ اسے ناپسند کرتا ہے، لوگوں کے درمیان فتنہ فساد کرانے والا، لوگوں کو جدا کرنے والا اللہ اسے بھی ناپسند کرتا ہے۔ اور فرمایا نیک لوگوں کی برائیاں تلاش کرنے والا۔ اور دیکھو نا جی مولوی صاحب ہے جی، دیکھو نا جی حافظ قرآن قاری ایک گناہ کر رہے، اور یار جس دوست نے قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب تو اللہ اسے دے گا نا، جو وہ کام کرتا ہے اس کا ذاتی کام ہے۔ اب دیکھو نا جی اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور یہ کام کر رہا ہے، اب کیا آپ کا کیا مطلب کہ وہ داڑھی چھوڑ دے؟ ایک تو سرکار کی سنت سجائی ہوئی ہے، ہم کیا کہتے ہیں اور دیکھو جی داڑھی رکھ کے یہ کام کر رہا ہے، تو آپ تو سرکار کی سنت کو ترک کر کے یہ کام کر رہا ہے۔ بھائی کسی کی ذات کو دین کے ساتھ نہ لگائیں، اس بندے کا خود۔ اب اگر میں غلط کام کروں تو آپ یہ نہ کہیں بھائی یہ دین کبھی نہیں، ہم غلط ہو سکتے ہیں لیکن دین غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا جو بندہ کسی بندے کی غلط بات پھیلائے اس وجہ سے کہ یہ بندہ بدنام ہو جائے، اس وجہ سے اس کی غلط بات لوگوں کے درمیان پھیلائے، اللہ قیامت کے دن اسے آگ میں ذلیل اور رسوا کرے۔